جمعے کے دن یہ 5 کام آپ ضرور کریے گا، کیونکہ یہ 5 کام جو شخص بھی کرے گا نا تو اس کی یوں سمجھو کہ وہ اتنی جلدی امیر ہو جائے گا کہ لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ اس کے پاس تو پہلے کچھ بھی نہیں تھا، اتنی جلدی یہ مالدار اور امیر اور اس کے پاس دولت کہاں سے آ گئی۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ نمبر 1، پہلا کام ہے جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنا۔ اس کے تعلق سے صحیح الحاکم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کیا جاتا ہے نا۔ سورہ کہف یہ 15ویں پارے میں ہے، تو سورہ کہف کی آپ جمعے کے دن ضرور تلاوت کریے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سورہ کہف کی تلاوت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ علماء فرماتے ہیں کہ نورانیت، دل کی روشنی اور اللہ کی طرف سے برکتوں کی بارش ہوتی ہے اس کے پڑھنے سے، اور روحانی نور انسان کے رزق میں بھی وسعت کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صورت انسان کے رزق میں بھی وسعت کا، برکت کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت ایک بار آپ ضرور کریں گے۔ نیچے کمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لکھیے گا کہ حضرت انشاءاللہ ہم ان باتوں پر عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو دوسرے کام کے بارے میں دیکھیے گا، حدیث پاک ہے ابو داؤد شریف کے اندر۔ دوسرا عمل ہے جمعے کے دن درود شریف آپ کو کثرت سے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ جمعے کے دن درود شریف کثرت سے پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے سب دنوں میں بہتر دن جمعے کا دن ہے۔ جتنے بھی دن ہیں نا، سارے دنوں میں سب سے بہتر دن کیا ہے؟ جمعے کا دن ہے، اور اس دن مجھ پر درود کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی اس دن کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے، فقر و فاقہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی تنگ دستی چلی جاتی ہے، اور گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں اور سکون آ جاتا ہے۔ تو یہ 2 کام ہو گئے۔ نمبر 3، تیسرا کام آپ کو جمعے کے دن کیا کرنا ہے وہ آپ بڑے توجہ سے سماعت کریں۔ تیسرے عمل کے بارے میں لکھا ہے، تیسرا عمل ہے جمعے کے دن آپ غسل کریں، اچھے سے غسل کریں اور اچھا لباس پہنیں اور اپنے کپڑوں کو، اپنے بدن کو خوشبو لگائیں، اور وقت پر یعنی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائیں۔ سب سے پہلے آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلے جائیں۔ تو یہ کام آپ کو کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ غسل کرنا ہے، اچھا لباس پہننا ہے، خوشبو لگانا ہے، اور سب سے پہلے آپ کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جانا ہے۔ یہ کام کرنا ہے۔ تو اس کے تعلق سے سنن ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور سکون و خاموشی کے ساتھ خطبہ جمعہ سنے، یعنی جب امام صاحب مسجد میں خطبہ پڑھتے ہیں تو اس خطبے کو سکون کے ساتھ سنے، تو اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کے روزوں کے اور 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے، یہ سارے کام اگر کوئی بندہ کر لے گا تو وہ ایسا ہوگا جیسے اس نے 1 سال کے روزے رکھے اور 1 سال تک اس نے قیام کیا۔ اتنا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ تو آپ اس پر بھی عمل ضرور کریے گا۔ تو یہ 3 کام ہو گئے۔ نمبر 4، چوتھے عمل کے بارے میں اب دیکھیے گا، یہ جو تیسرا کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کریں، اچھے کپڑے پہنے، تو اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں ایسا عمل انسان کو نہ صرف روحانی طور پر بلند کرتا ہے بلکہ اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور رزق کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایسے بندے پر کیا ہے جو اتنے کام کرے، نیک اعمال کرے، تو اس کے اوپر رزق کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا عمل آپ بڑے دھیان اور بڑے توجہ سے سنیں۔
चौथा अमल है सदका देना, जुमे के दिन सदका देना। हालांकि आप सदका तो देते हैं, किसी भी दिन आप सदका कर देते हैं, लेकिन जुमे के दिन सदका करने की बहुत ही बड़ी फजीलत आई है। आइएगा, जैसे कि इहयाउल उलूम के अंदर हज़रत इमाम मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इसके ताल्लुक़ से फरमाते कि जुमे का दिन नेकियों का बादशाह है। क्या इरशाद फरमाया? जुमे का दिन नेकियों का बादशाह है। इस दिन दिया गया सदका बाकी दिनों के मुकाबले में 70 गुना ज़्यादा सवाब रखता है। सुबहान अल्लाह, है ना, 70 गुना ज़्यादा क्या है? सवाब रखता है। उलमा फरमाते हैं कि सदका इंसान की मुश्किलात को दूर करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि अगर कोई शख्स सदका करे तो वो सदका बड़ी बड़ी मुसीबतों को भी टाल देता है, हर आने वाली आफात व बलियात से उसकी हिफाजत करता है, और रिस्क में ये सदका जो है ना बरकतें रख देता है। नहीं, इससे सदका करने से रिस्क में बरकतें आती हैं और गरीबी के दरवाज़ों को बंद कर देता है, यानी मुफलिसी गरीबी दूर हो जाती है। तो इसलिए आप जुमे के दिन सदका ज़रूर करें। तो सदका करने का बहुत बड़ा सवाब है, और सदका बुरी मौत से हिफाजत फरमाता है। आपने देखा ना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कैसे मौत आ गई, किसी को भयानक मौत आ गई। तो देखिए, मौत तो सबको आनी है, बरहक है ना, और वक्त पे आनी है। लेकिन अगर आप सदका करेंगे तो ये सदका करना, ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि बुरी मौत से हिफाजत फरमाता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, मौला आपको, आपकी और हमारा जो खात्मा है वो ईमान पर फरमाए, और बुरी मौत से अल्लाह पाक आपकी, हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये 4 काम हो गए। अब आइएगा, 5वां काम क्या है? जुमे के दिन आपको 5वां काम ये करना है कि सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की नमाज में तिलावत करना है। अगर इमाम साहब जुमे की नमाज पढ़ा रहे हैं तो जुमे की नमाज में सूरह जुमा की तिलावत करें पहली रकात में, और दूसरी रकात में सूरह मुनाफिकून की तिलावत करें। इसके ताल्लुक से हदीस पाक के अंदर आता है, सही मुस्लिम शरीफ के हदीस पाक के हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन नमाज जुमा में सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत किया करते थे। कौन? हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब जुमे की नमाज पढ़ा करते तो सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून की तिलावत किया करते। तो इस सुन्नत पर अमल करने वाला इमाम हो या मुक्तदी, अल्लाह ताला उसके रिस्क में वुसअत फरमाता है और दुनिया और आखिरत में उसे कामयाबी अता फरमाता है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, ये जो 5 काम मैंने आपको बताए हैं हदीस पाक की रोशनी में, हर जुमे को आप ये 5 काम ज़रूर किया करें। जिन लोगों ने वीडियो मुकम्मल देखी है और इन सब तमाम बातों को सुना है तो वो नीचे कमेंट में इंशाअल्लाह ज़रूर लिख के जाएं कि इंशाअल्लाह हम इन 5 बातों पर अमल ज़रूर करेंगे।